بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ایز یوزول ڈسکس کر رہا ہوں آپریشنس ریسرچ. یہ کورس ہے ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کا. ہم نے کتنے لیکچرز کر لیے ہیں؟ 6 لیکچرز مکمل کر لیے ہیں. آج لیکچر نمبر 7 ہے. آج کے لیکچرز میں کیا ہوگا؟ آج کے لیکچر میں تھوڑا سا ریویژن ہوگا, وہی پرانی باتیں ہوں گی اور کچھ نئی چیزیں ہوں گی. نئی چیزیں شروع کرنا ہے آج. اس کے لیے کاپی پینسل چاہیے ہوگی, یعنی کہ آپ نے کچھ ساتھ ساتھ کام کرنا ہوگا. اگر ساتھ ساتھ کام نہیں کریں گے تو یہ چیزیں بھول جائیں گے اور آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ آپ کو ساری چیزیں آتی ہیں لیکن یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں. اس وقت جس پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایک قسم کی میکینیکل سارٹ آف کیلکولیشنس ہیں, میکینیکل میتھمیٹکس ہے, میکینیکل آپریشن ریسرچ ہے. یعنی جس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کو کام کرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بہت آسان کام ہے, خود کر لیں گے, لیکن جب خود کام کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ کام ہوتا نہیں ہے. اس کی مثال میں نے کئی دفعہ پہلے بھی شاید دی ہے کہ کوئی بھی کام آپ شروع کریں, مثال کے طور سے کہ کار ہے, خدا نخواستہ اس کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں دوسرے آدمی کو ٹائر چینج کرتے ہوئے بڑی آسانی سے ٹائر چینج ہو جاتا ہے, لیکن جب خود کرنا پڑے تو آدمی کے ہاتھ بھی کالے ہوتے ہیں, منہ بھی کالا ہوتا ہے, پسینہ بھی آ جاتا ہے اور بہت پرابلم ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ نے 3 4 5 دفعہ خود ٹائر چینج کیا ہوا ہو تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ میکینیکل میتھمیٹکس جو ہوتا ہے یا میکینیکل کیلکولیشن جو ہوتی ہیں, اس کے اندر اگر آپ ساتھ ساتھ کیلکولیشن کرتے جائیں, ساتھ ساتھ اس پروسیس کو کرتے جائیں تو آپ کو اتنی پرابلم پیش نہیں آتی ہیں. تو جناب کاپی پینسل تیار کر لیں. اس دوران میں کیا کروں گا, میں ریوائز کراؤں گا جو میں نے پچھلے 4 5 لیکچرز میں آپ کو سی پی ایم کے بارے میں, نیٹورکس کے بارے میں بتایا تھا, اور تھوڑا سا کہیں کہیں آپریشن ریسرچ کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ آپریشن ریسرچ کیا ہوتا ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں فارمل لیکچر نمبر 7 آف آپریشن ریسرچ ٹوڈے. جی جناب, آپریشن ریسرچ کا یا آپریشنل ریسرچ کا یا او آر کا, یہ میں بار بار ایمفیسائز کرتا ہوں کہ یہ تینوں جو ہمارے پاس ورڈز ہیں, یہ تینوں جو ہمارے پاس یہ سینونیمز ہیں, یہ ایک انٹرچینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کبھی آپ آپریشن ریسرچ کہہ لیں, کبھی آپریشنل ریسرچ کہہ لیں, کبھی او آر کہہ لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے اپنی کنوینئنس کے لیے آپریشن ریسرچ, کیونکہ جو کتابیں آپ کو نظر آئیں گی, جو آپ کو بکس نظر آئیں گی, جو آپ کو انٹرنیٹ پہ چیزیں نظر آئیں گی, وہ آپریشن ریسرچ کے حوالے سے زیادہ ہیں, اسی لیے اس کو ہم نے فالو کیا ہے. تو یہی جناب ہمارے پاس سبجیکٹ کا ٹاپک ہے کہ آپریشن ریسرچ. اس کا لیکچر نمبر 7 ہے. مختلف ٹاپکس ہم نے کور کرنے ہیں. آج کل جس کے اندر ہیں وہ ہم کیا کر رہے ہیں, نیٹ ورک کر رہے ہیں, سی پی ایم کر رہے ہیں, PERT کر رہے ہیں. تو اس کو دوبارہ سے فارملائز کرتے ہیں اور ڈسکشن کہ جی ہاں بالکل ہم کیا کر رہے ہیں, سی پی ایم کریٹیکل پاتھ میتھڈ یا پی آر ٹی. ابھی پی آر ٹی کی بات نہیں کی ہے یا PERT کی بھی بات نہیں کی ہے, انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس پہ بات چیت ہوگی. آج سی پی ایم تقریباً کوشش کریں گے کہ مکمل ہو جائے. ونس اگین سیم تھنگ, او آر پروسیس, وہی 5 اسٹیپس بھولنا نہیں ہے کہ پرابلم کو آبزرو کرنا ہے, اس کو ڈیفائن کرنا ہے, اس کا ماڈل بنانا ہے, سالو کرنا ہے, امپلیمنٹ کرنا ہے. امپلیمنٹ کرنے کے بعد پھر دیکھنا ہے کہ یہ آپ کی جو امپلیمنٹیشن صحیح ہے, یا آپ کو ڈیزائر رزلٹ مل رہا ہے, یا آپ کا جو پرابلم ہے وہ سالو ہو گیا یا نہیں ہو گیا. جیسے ہم مثال لیتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ آج کل ٹریفک کی پرابلمس ہیں. ٹریفک کی پرابلم میں کیا سب سے بڑی پرابلم ہے کہ آپ کو بس نہیں ملتی, اور اس کو آپ نے دیکھا کہ بس کیوں نہیں ملتی, اس کی وجہ سے شاید اسکول کے ٹائمنگز سیم ہیں یا آفیسز کے ٹائمنگ سیم ہیں یا بسز کی کمی ہے. آپ نے بسز اور لگائیں اور دیکھا کہ اس کے بعد یہ پرابلم سالو ہوا یا نہیں سالو ہوا. تو پھر یعنی کہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, اور او آر پروسیس کسی وقت بھی رکتا نہیں ہے, چلتا جاتا ہے, اور اسی طریقے سے امپروومنٹ آتی ہے. یہ جو باکس بنا ہوا ہے اس کے اندر 2 آپ کے پاس سائنس ہیں, ایک ماڈل کنسٹرکشن ہے اور اس کے بعد سولوشن ہے. ٹھیک ہے نا, یہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے. اس بڑے باکس کے اندر 2 چھوٹے سے باکسز ہیں. تو ہم آج کل کس پہ کر رہے ہیں کہ ماڈل کنسٹرکشن پہ بات چیت کر رہے ہیں اور اس کے سولوشن پہ بات کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ وہ پرابلمس جس کو ہم نیٹ ورک کے ذریعے ڈسکرائب کر سکتے ہیں یا اس کو ہم پریزنٹ کر سکتے ہیں, تو اس کو ہم کیسے سالو کرتے ہیں. تو آج کل ہم نیٹ ورکس کی ٹیکنیکس, جس میں سب سے امپورٹنٹ اہم ہے کریٹیکل پاتھ میتھڈ, اس کو ہم پڑھ رہے ہیں. آج اسی کے بارے میں کچھ سوالات ہوں گے, اسی کی کچھ ایگزامپلس ہوں گی, اور چھوٹے چھوٹے سے ہم پرابلمس لیں گے, اس کے بعد اس کو ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے بتایا کہ یہ 5 ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس کو میں نے کلاسیفائی کیا تھا کہ لینئر پروگرامنگ, نیٹ ورکس, پرابلسٹک ٹیکنیکس, اس کے ساتھ ساتھ انوینٹری اور ادرس. تو آج کل ہم نیٹ ورکس کر رہے ہیں, سی پی ایم, PERT اور نیٹ ورک فلو. یہ مثال لی تھی. سب سے پہلے ہم نے آپ کو بہت سمپل سا ایک نیٹ ورک بنایا تھا, نیٹ ورک دکھایا تھا. اس کے اندر آپ کے پاس نوڈز ہیں, آرکس ہیں, اور اس کے بعد ایکٹیویٹیز ہیں. ٹھیک ہے, نوڈز, آرکس یا برانچز اور اس کے بعد ایکٹیویٹی. یہ خیال رکھنا ہے کہ ٹائم ہمیشہ فلو کرتا ہے لیفٹ سے رائٹ پہ. اور یہ نیٹ ورک کیا چیز ہے, ایک پریزنٹیشن ہے
یہ ایک طریقہ کار ہے کسی بھی ایک پروجیکٹ کو یا کسی ایک پروگرام کو ریپرزینٹ کرنے کا. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ نیٹ ورک کے اندر کچھ ڈمی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اور یہ ہم نے بتایا تھا کہ ڈمی ایکٹیویٹی بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں کہ اپنے نیٹ ورک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. There is a need for dummy activities when the project contains groups of 2 or more jobs which have common predecessors. ٹھیک ہے, آپ کے پاس 2 ایکٹیویٹیز ہیں اور اس کے بعد اس کا ایک پیچھے پریڈیسیسر ہے, تو اس وقت ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ڈمی ایکٹیویٹی لگا دیں. اور ڈمی ایکٹیویٹی کو ہم کیسے کرتے ہیں؟ ڈاٹڈ لائن کے ساتھ, ایرو کے ساتھ ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور یہ ایک ٹپیکل نیٹ ورک تھا, لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا, اس سے پچھلی دفعہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ اس کے اندر نوڈس ہیں, اس کے اندر کچھ ایکٹیویٹی سالڈ ایکٹیویٹی ہیں اور کچھ ایکٹیویٹیز یہاں پہ D1 D2 D3 جو ایکٹیویٹیز ہیں, یہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں؟ یہ ڈمی ایکٹیویٹیز کراتی ہیں. اور اس ڈمی ایکٹیویٹی کا یہ خیال رکھیں کہ اس کے اندر جو اس کا ڈیوریشن ہوتی ہے وہ 0 ہوتی ہے, یا کاسٹ اگر کسی کو ضرورت پیش آئے تو وہ بھی 0 ہوتی ہے. تو ڈمی ایکٹیویٹی کے اندر کیا چیز ہے, یہ خیال رکھیے گا کہ اس کی ڈیوریشن جو ہوتی ہے وہ 0 ہوتی ہے. یہ پھر نیٹ ورک تھا, اس کے اندر اتفاق سے کوئی ڈمی ایکٹیویٹی نہیں ہے, ساری کی ساری سالڈ ایکٹیویٹی ہیں, ساری کی ساری ٹوٹل ایکٹیویٹیز ہیں. اس میں دیکھ لیں کہ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا فرام 1 to 11, نوڈ 1 سے نوڈ 11 کے درمیان مختلف ایکٹیویٹیز تھیں, مختلف کام تھے, وہ ہم نے یہاں پر ریپرزینٹ کیا. اور یہ آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے آپ کے پاس جابس ہیں, اگر جاب A ہے, B ہے, C ہے. یہ دیکھیں اس میں 1 2 جو ہمارے پاس نوڈ ہے, یعنی ایک نوڈ 1 ہے, دوسرا نوڈ 2 ہے, تو 1 2 آپ کے پاس کیا ہے؟ پوری ایک ایکٹیویٹی ہے. اور یہ کس طریقے سے کنیکٹڈ ہے؟ 2 نوڈس کے ذریعے ہم نے ایرو کے ذریعے کنیکٹ کیا گیا ہے. تو اس کے اندر A جو ہے ہمارے پاس جاب ہے, جاب کیا ہے ہمارے پاس؟ A ہے, اور نوڈس ہمارے پاس 1 2 ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ہم نے پچھلی دفعہ نیٹ ورک ڈرا کیے تھے. تو اب آپ ذرا سا اس کو انالائز کرنے کی کوشش کریں کہ ابھی تک ہم نے کیا تھا. ہمارے پاس کچھ چیزیں دی تھیں, کچھ پروسیس دیے ہوئے تھے, اس کو ہم نے ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کی ہے نیٹ ورکس کے ساتھ. کیونکہ جب اس طرح سے عبارت میں لکھا ہوا ہوتا ہے یا سوالوں کے صورت میں لکھا ہوا ہوتا ہے تو ذرا سا انالائز کرنا مشکل ہوتا ہے. اب یہ نیٹ ورک آپ کے پاس ایک اچھی ریپرزنٹیشن ہے, اچھی ایک پریزنٹیشن ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا جاب کس وقت ہو رہا ہے, یا کس وقت کون سا کام کیا جا رہا ہے, کون کون سی ایکٹیویٹی پیرلل ہیں, آپ کس اسٹیج پر پہنچے ہوئے ہیں, کس اسٹیج پہ آپ نے پہنچنا ہے, اینڈ الٹیمیٹلی آپ کے پاس جو ڈیزائرڈ ریزلٹ ہے وہ آئے گا یا نہیں آئے گا, یا یہ ڈیزائرڈ ٹارگیٹ آپ اچیو کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. تو یہ ایک اچھی پریزنٹیشن ہے نیٹ ورک کی. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا لوپنگ, جس کے اندر دوبارہ سے واپس آتے ہیں, یہ ہمارے پاس لوپنگ ہے. اس کے بعد دوسری ڈیفینیشن تھی میرے پاس ڈینگلنگ, جس میں بتایا تھا کہ ایک ایکٹیویٹی کسی وقت آئسولیشن میں پڑی ہے, وہ ہوتی ہے, میں نے ایگزامپل دی تھی آپ کو کس چیز کی, فیکٹری کی, کہ اس کے کچھ بائی پروڈکٹ آ جائے, اس کے کوئی اسکریپ وغیرہ آ جائے, تو اس طرح کی چیزوں کو ڈینگلنگ کہتے ہیں. کہ جس میں ایک نوڈ تو کمپلیٹ نوڈ ہوتا ہے نا, ہم نے ہمیشہ کہا کہ ایک اسٹارٹ نوڈ ہوتا ہے, ایک کمپلیشن نوڈ ہوتا ہے, یا اینڈ نوڈ ہوتا ہے. اس کے بیچ میں کسی وقت ایک اور بھی اینڈ نوڈ اگر آ جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, یہ کہ ڈینگلنگ ہو رہی ہے. اس کے بعد مرج نوڈز ہیں, کہ جہاں پر بہت سارے پیچھے سے ایکٹیویٹی آ کے کسی ایک جگہ پہ کنورج ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں مرج نوڈ. اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو دوسرا ہے اس کو کہتے ہیں بس نوڈ. بس نوڈ کیا ہوتا ہے کہ ایک ایکٹیویٹی ہے, اس کے بعد وہاں سے کئی ایکٹیویٹیز بہت ساری اور نکل رہی ہیں. اس کی کئی مثال لے سکتے ہیں کہ پروڈکشن لائن لے سکتے ہیں, بس کا ڈپو ہو سکتا ہے جہاں سے بہت ساری بسز نکل رہی ہیں اور جا رہی ہیں. ٹرمینس کی جس کا نام لیا تھا نا ہم نے لاسٹ ٹائم, اور ہم نے کہا تھا کہ وہاں سے بسز ہیں آئی ہیں اور اس کے بعد جا رہی ہیں مختلف روٹس پہ. تو یہ ایگزامپل ہے بس نوڈ کی. یہ میں نے پھر آپ کو ایک ایگزامپل بتائی تھی. اس ایگزامپل کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے اس کی پوری ڈیوریشن کیلکولیٹ کرنی ہے, کہ اس پروجیکٹ کا پورا ٹائم کتنا ہوگا. اور ہم نے بھی بتایا تھا کہ وہ پروجیکٹ آپ کیسے کیلکولیٹ کریں گے, ہر ایک کو آپ ہر ایکٹیویٹی کی ڈیوریشن کو کیلکولیٹ کریں گے, اور اس کے بعد جو لانگیسٹ چین ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنا میکسیمم ٹائم اس کے اندر آپ کو لگے گا. وہ جو میکسیمم ٹائم ہوگا وہ اس پروجیکٹ کی ڈیوریشن بتائے گا کہ اس ڈیوریشن کے اندر یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا. اگر اس سے کم کی بات کریں گے تو کمپلیٹ نہیں ہوگا. مثال کے طور سے کہ اس کی اگر پوری ڈیوریشن اگر آپ دیکھیں تو شاید 51 تھی, اگر 51 ڈیز سے کم میں آپ کرنے کی کوشش کریں گے یا کسی کو کہیں گے کہ 51 ڈیز سے پہلے ہو جائے گا تو یہ پاسبل نہیں ہوگا, unless until آپ کچھ اور ریسورسز لگائیں اور کسی ایک ایکٹیویٹی کو جلدی کرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور سے کہ اگر ایونٹ 3 پہ دیکھیں, اگر ایونٹ 3 کو آپ تھوڑا سا ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں جو 20 دن کے اندر ہو رہا ہے, تو شاید آپ اس کو جلدی سے کمپلیٹ کر سکیں گے. لیکن اس کا جو منیمم ٹائم ہے کمپلیشن کا وہ 51 ڈیز ہے. اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ 51 ڈیز سے پہلے کریں گے تو 2 آپشن ہو سکتی ہیں, یا تو وہ ایکسٹرا ریسورسز لگائیں گے یا کچھ اور ٹیکنالوجی لگانے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر اسی ریسورسز کے ساتھ وہ کہیں تو وہ صحیح آپ کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں کر رہے, صحیح کمٹ نہیں کر رہے.
یہ میں نے بتایا تھا کہ ارلیسٹ ٹائم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بائی لانگیسٹ چین ہوتا ہے. پھر لیٹسٹ ٹائم اگر آپ نے لینا ہے تو وہ بیکورڈ پاس سے واپس آگے دیکھیں کہ لیٹسٹ ٹائم کتنی دیر میں آپ نے اس پروجیکٹ کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس کتنی اس کے اندر لیوریج ہے یا کتنی آپ کے پاس سلیکنیس ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا جس کا نام لیا تھا فلوٹ. ٹھیک ہے, وہ فلوٹ کو بھی ریوائز کرتے ہیں. تو ہم نے آپ کو 4 ٹائم بتائے تھے. پہلا ٹائم بتایا تھا ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم, اس کی ڈیفینیشن یہ ہے earliest possible time at which an activity can start and is given by the earliest time of the tail event. نمبر 2 پہ earliest finish time, وہ کیا چیز ہے؟ earliest finish time ہے earliest possible time at which an activity can finish and is given by adding the duration time to the earliest start time. یہ میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو ٹائم ہے اس کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے اور یہ بالکل ڈیفینیٹ پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ نے کیلکولیشن کرنی ہے, اس وقت آپ نے فلوٹ معلوم کرنے ہیں, کریٹیکل پاتھ معلوم کرنا ہے, تو وہاں پر یہ ٹائمز جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. تھرڈ ٹائم میں نے بتایا تھا لیٹسٹ فنش ٹائم, لیٹسٹ ٹائم اور لیٹسٹ ایونٹ ٹائم آف دا ہیڈ ایونٹ. ٹھیک ہے نا, یہ لیٹسٹ فنش ٹائم یہ تیسری ڈیفینیشن ہے ٹائم کی. اینڈ لاسٹلی دا لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم, لیٹسٹ پاسبل ٹائم بائی وچ این ایکٹیویٹی اسٹارٹ اینڈ از گیون بائی سبٹریکٹنگ دی ڈیوریشن ٹائم فرام دا لیٹسٹ فنش ٹائم. تو یہ طریقہ کار ہے کیلکولیشن کرنے کا, کس چیز کا؟ جس کو لیٹسٹ فنش ٹائم کے بارے میں. تو ہم نے کیا کیا, لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم دیکھ لیا, لیٹسٹ فنش ٹائم دیکھا, ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم اینڈ ارلیسٹ فنش ٹائم. تو یہ جناب آپ کے پاس 4 ٹائمس ہیں, ان کو ذرا سا دیکھ لیں گے کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. یہ جب چاروں ٹائمس آپ کو پتہ چل جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے اوپر سارے کیلکولیٹ کرنے ہیں. یعنی یہ جو ایگزامپل لی تھی, اس ایگزامپل کے اندر ڈیوریشن دی ہوئی تھی آپ کو, ٹھیک ہے نا, ساری ڈیوریشن دی ہوئی تھی, اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا, سارے ٹائمس کیلکولیٹ کیے, یعنی ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم, لیٹسٹ فنش ٹائم. اب آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے نا کسی ایکٹیویٹی کا. مثال کے طور سے آپ کے پاس جو ایکٹیویٹی ہے 2 to 8, یعنی یہ ایک نوڈ ہے 2 اور دوسرا نوڈ جو ہے وہ آپ کے پاس 8 ہے. تو یہ 2 and 8 will constitute an activity, اور اس میں دیکھیں اس ایکٹیویٹی کے ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم کیا ہے, لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم کیا ہے, ارلیسٹ فنش ٹائم کیا ہے اور لیٹسٹ فنش ٹائم کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کیلکولیٹ کر لیں گے تو سارے آپ کے پاس ٹائمس ہر ایکٹیویٹی کے آپ کے پاس آ جائیں گے, چاہے وہ ایکٹیویٹی 1 to 2 ہے یا ایکٹیویٹی 1 to 3 ہے, یہ ایکٹیویٹی 3 to 7 ہے. تو یہ سارے آپ کیا کر سکتے ہیں, کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا لاسٹ ٹائم. تو ہم نے کیا کہا تھا کہ ایکٹیویٹی مثال کے طور سے 1-2 یعنی 1 to 2 ایکٹیویٹی ہے, اس کی ڈیوریشن 16 ہے, اس کا ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم 0 ہے, لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم 8 ہے, ارلیسٹ فنش ٹائم 16 ہے, لیٹسٹ فنش ٹائم 24 ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایکٹیویٹی کون سی, 1 to 2. اس کے بعد کوئی اور ایکٹیویٹی دیکھ لیتے ہیں, مثال کے طور سے 3 to 8 یعنی ایکٹیویٹی 3 to 8, یعنی کون کون سے نوڈس انوالو ہیں, نوڈ نمبر 3 اور نوڈ نمبر 8. تو 3 to 8 کی ڈیوریشن جو ہے وہ ہمارے پاس دی ہوئی ہے 10, ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم از 20 یعنی کہ 20 ڈیز سے پہلے اس کو اسٹارٹ نہیں کر سکتے, اور لیٹسٹ اسٹارٹ جو کر سکتے ہیں وہ آپ 29 یعنی 29 ڈے پہ بھی اگر آپ اسٹارٹ کریں گے تو آپ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر لیں گے. اسی طریقے سے ارلیسٹ فنش ٹائم یعنی ایکٹیویٹی جو ہے آپ کے پاس 3 to 8 ہے 30 یعنی 30th ڈے پہ اگر آپ 20 ڈے پہ اسٹارٹ کر دیں, یعنی 20th ڈے پہ اگر آپ اسٹارٹ کر دیں تو 30th ڈے پہ کمپلیٹ کریں گے. لیکن اگر آپ 29th ڈے پہ اسٹارٹ کریں گے تو 39th ڈے پہ اس کو آپ کمپلیٹ کریں گے. تو آپ کے پاس اس کے اندر کچھ تھوڑا سا لیوریج ہے, تھوڑا سا آپ کے پاس گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے نا, کس ایکٹیویٹی کے اندر, اس ایکٹیویٹی 3 to 8. اسی طریقے سے 7 to 8 ایکٹیویٹی ہے, آپ اس کو دیکھ لیں. 7 to 8 ایکٹیویٹی کی ڈیوریشن 3 ہے, آپ کب اسٹارٹ کر سکتے ہیں, ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم از 35. اگر اس سے پہلے کرنے کی کوشش کریں گے یعنی 35th ڈے سے پہلے اگر آپ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ بہت سارا را مٹیریل کہیں سے آنا ہو, بہت سارے پرزے کہیں سے آنے ہو جو آپ نے جوڑنے ہو, تو وہاں پہ کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے, وہاں سے اسٹارٹ ہی نہیں کر سکیں گے. تو ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم از 35, ارلیسٹ فنش ٹائم از 38, لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم از 36 اینڈ لیٹسٹ فنش ٹائم از 39. ٹھیک ہے, تو یہ جناب ایکٹیویٹی 7 to 8. تو ہم نے کیا کیا ہے, ساری ایکٹیویٹیز کے لیے ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم, ارلیسٹ فنش ٹائم, اسی طریقے سے لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم, لیٹسٹ فنش ٹائم. اور یہ طریقہ کار ہوتا ہے اس کو ٹیبل بنانے کا یا ٹیبلو فارم میں لکھنے کا. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ سب سے پہلے ایکٹیویٹی لکھتے ہیں, اس کے بعد ڈیوریشن لکھتے ہیں, اس کے بعد اسٹارٹ ٹائم ارلیسٹ اور لیٹسٹ, پھر فنش ٹائم ارلیسٹ اور لیٹسٹ. تو یہ آپ کے پاس کتنی چیزیں ہو گئیں, یعنی کہ 6 آپ کے پاس کالمس آ گئے. پہلے کالم میں ایکٹیویٹی, ڈیوریشن, پھر 2 کالمس اسٹارٹ ٹائم اینڈ 2 کالمس آپ کے پاس فنش ٹائمس کے لیے. تو یہ سارے کا سارا ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا, اس کی مدد سے آپ اپنے پروجیکٹ کو اینالائز کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں, یہ تو ہم نے کیلکولیٹ کر لیا ٹائمس, آگے ہم نے فلوٹس کیلکولیٹ کرنے ہیں. تو یہ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اگر آپ کے پاس ایکٹیویٹی آئی جے ہو
یعنی کہ ایک نوڈ آئی ہو ایک نوڈ جے ہو. تو ہم نے کیا کہا تھا, آئی ای اگر لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے ارلیسٹ ٹائم آف ٹیل ایونٹ, جے ای لکھا ہوا ہو تو ارلیسٹ ٹائم آف ہیڈ ایونٹ. اسی طریقے سے آئی ایل لکھا ہوا ہو تو لیٹسٹ ٹائم آف دی ٹیل ایونٹ, اور جے ایل ہے لیٹسٹ ٹائم آف دی ہیڈ ایونٹ. تو یہ آپ کے پاس 4 نوٹیشنس ہیں. ان کو نوٹیشن کو کرتے ہوئے ہم نے 3 فلوٹس ڈیفائن کیے. 3 فلوٹس کیا کہ ہیں, ایک ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ فلوٹ ہے i از اکول ٹو جے ای مائنس آئی ایل مائنس ڈی. یہ ذرا سی ڈیفینیشن ہے, اس کو دیکھ لیجیے گا اور یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس کو 2-3 دفعہ لکھ لیں پینسل سے تو اچھا ہے کہ i انڈیپینڈنٹ فلوٹ از اکول ٹو جے ای مائنس آئی ایل مائنس ڈی. اور اگر i کی قیمت نیگیٹو آ جائے تو ہم نیگیٹو کو نہیں کرتے, ہم اس کو 0 پرزیوم کرتے ہیں. ٹھیک بات ہے, یہاں تک کلیئر ہے. تو آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس دوسری چیز کیا ہے, دوسری ہمارے پاس فری فلوٹ ہے. فری فلوٹ میں کیا ہے آپ کے پاس f از اکول ٹو جے ای مائنس آئی ای مائنس ڈی. f از اکول ٹو جے ای مائنس آئی ای مائنس ڈی. تو یہ ہمارے پاس فری فلوٹ ہے. اب فری فلوٹ کو ڈیفائن کیسے کیا, ٹائم بائی وچ این ایکٹیویٹی کین ایکسپینڈ وداؤٹ افیکٹنگ سبسیکوینٹ ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس فری فلوٹ آ گیا. اور لاسٹلی ہمارے پاس ٹوٹل فلوٹ ہے. ٹوٹل فلوٹ کیا ہے, دس از دا ٹائم بائی وچ این ایکٹیویٹی کین ایکسپینڈ وداؤٹ افیکٹنگ دی اوور آل ڈیوریشن آف دا پروجیکٹ. T is equal to JL minus IE minus D. اب 3 طرح کے فلوٹس ہیں, 3 طرح کے ٹائم ہیں. کس طرح کے ٹائمس ہیں اس کو ذرا سا انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم نے کیا بتایا تھا آپ کو, ایک ٹوٹل فلوٹ بتایا, ایک انٹرمیڈیٹ فلوٹ بتایا, اور اس کے بعد ایک فری فلوٹ بتایا. ایک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پوری ڈیوریشن آف پروجیکٹ چینج نہیں ہوتی, مطلب وہ ٹائم آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے کہ ٹوٹل ڈیوریشن آف دا پروجیکٹ ڈز ناٹ چینج. ایک وہ فلوٹ ہے جس کے اندر سبسیکوینٹ یا پریویس ایکٹیویٹی میں کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. اور لاسٹلی ہم نے بتایا کہ سبسیکوینٹ ایکٹیویٹی اس سے ڈسٹرب نہیں ہوتی, کہ آپ تھوڑا سا ٹائم آپ کے پاس ہے, کوئی بات نہیں, آگے کی ایکٹیویٹی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو یہ 3 طرح کے فلوٹس ہیں. 3 فارمولے میں نے یہاں بتائے. ان 3 فارمولوں کو ضرور یاد رکھیں, کیونکہ اسی کی بیس پہ ساری ہم نے اب کیلکولیشن کرنی ہے جو ہمارے پاس چیزیں آئیں گی. تو یہ جناب ہم نے ساری چیزیں جو پہلے آپ کو بتائی تھی ایک نٹ شیل میں بتانے کی کوشش کی ہے کوئکلی. کیا کیا چیزیں بتائی ہیں کہ ہمارے پاس نیٹ ورک کیا ہوتا ہے, کس طرح سے بناتے ہیں, کس طرح سے کیا چیز نوڈ ہوتی ہے, نوڈس کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں, آرکس کیا ہوتے ہیں, اس کی نوٹیشنس کیا ہیں, کس طرح کے ٹائمز ہوتے ہیں, اس کو کس طرح سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے, اینڈ لاسٹلی ہمارے پاس فلوٹس یا سلیکنیس ہمارے پاس کتنی ہے, کتنا ہمارے پاس ٹائم اویلیبل ہے. یہ ٹائم اویلیبل بہت انپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ اس سے آدمی کو بڑی تسلی رہتی ہے کہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے صحیح ٹائم پہ جا رہا ہے, یا ہمارے پاس کوئی تھوڑی سی گنجائش ہے, ہم اس کو ٹائم پر مکمل کر لیں گے. خاص کر کے کنسٹرکشن کے پروجیکٹس اگر اس طرح سے بنائے جائیں اور اس کا صحیح طرح سے نیٹ ورک بنایا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ وقت پہ اپنا کام مکمل نہ کریں. کسی جگہ ایک آدھ جگہ ہکپ آ سکتی ہے, لیکن 99.9% آپ کے پروجیکٹس ٹائم پہ ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر کنسٹرکشن پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ڈیلے ہوتے ہیں, اور ڈیلے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ کرٹیکل پاتھ کو یا یہ جو نیٹ ورک ہے اس کو پراپرلی فالو نہیں کرتے, بناتے نہیں ہیں, اور بناتے ہیں تو صحیح اس کو ریلیجسلی فالو نہیں کرتے ہیں. تو جب بھی آپ نیٹ ورک بنائیں یا کوئی بھی میتھمیٹکس کی چیز کریں تو اس کو ریلیجسلی فالو کرنا پڑتا ہے کہ جو چیز جس دن کمپلیٹ ہونی ہے اسی دن کمپلیٹ ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا, وہ آگے چلتا جائے گا, اور اسی طریقے سے پروجیکٹس ڈیلے ہوتے ہیں. یہ میں نے ایک ایگزامپل لی تھی کہ اگر ایکٹیویٹی 2 to 8 ہے, آپ نے ٹوٹل فلوٹ کیلکولیٹ کرنا ہے تو کیا ہوتا ہے, جے ایل مائنس آئی ای مائنس ڈی, جے ایل مائنس آئی ای مائنس ڈی, ٹی از اکول ٹو جے ایل مائنس آئی ای مائنس ڈی. تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل فلوٹ اگر کیلکولیٹ کریں تو ہمارے پاس جے ایل جو لکھا ہوا ہے 39, آئی ای ہمارے پاس 16 ہے, اور ڈیوریشن اس ایکٹیویٹی کی 15 ہے. تو 39 مائنس 16 مائنس 15 از اکول ٹو 9. اسی طریقے سے فری فلوٹ ہمارے پاس کیا جائے گا, فارمولا ہے جے ای مائنس آئی ای مائنس ڈی, جے ای مائنس آئی ای مائنس ڈی. اس کو کیلکولیٹ کریں, دیٹ ول بی اکول ٹو 38 مائنس 16 مائنس 15 از اکول ٹو 7. اور انڈیپینڈنٹ فلوٹ آئی از اکول ٹو جے ای مائنس آئی ایل مائنس ڈی از اکول ٹو 38 مائنس 24 مائنس 15 وچ از اکول ٹو -1. جب -1 آ جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں, 0 کر دیتے ہیں. تو ہمارے پاس 3 فلوٹس آ گئے. ایک ٹوٹل فلوٹ از 9, یعنی 9 days آپ کے پاس ہے اس ایکٹیویٹی کے اندر کہ وہ آپ کے پروجیکٹ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. اگر 9 دن بھی ادھر ادھر کر لیں تو کوئی بات نہیں, آپ کا پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا وقت کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی ایک کانفیڈنس ہوتی ہے. اسی طریقے سے فری فلوٹ جو ہے اس کے 7 days آپ اس میں کر سکتے ہیں, تو آپ کی فردر ایکٹیویٹی جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوں گی, وہ بھی آپ ٹائم پہ کمپلیٹ کر لیں گے, کسی کو کسی جگہ انتظار کرنا نہیں پڑے گا. تو یہ تینوں ہم نے کیلکولیٹ کر لیے ہیں. یہ خاص ایک ایکٹیویٹی کے لیے کیا ہے, ہر ایکٹیویٹی کے لیے آپ نے تینوں چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہوگی. یہ ایکٹیویٹی کون سی تھی, یہ ایکٹیویٹی تھی 2-8
یعنی کہ نوڈ 2 اور 8 کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ڈیوریشن 15 ہے اور یہ ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اس سے ٹوٹل فلوٹ, فری فلوٹ اور انڈیپینڈنٹ فلوٹ ہم نے کیلکولیٹ کیا. یہ ایک ایگزامپل ہے. یہ ایگزامپل میں ہم نے ایک نیٹ ورک بنایا ہے. یہ نیٹ ورک کہاں سے بنا ہے؟ پہلے آپ کو بہت ساری عبارتیں دی تھیں, آپ کو بہت ساری فزیکل چیزیں بتائی تھیں, اس سے آپ نیٹ ورک بنایا کرتے تھے. اب ہم نے پریزیوم کیا ہے کہ وہ نیٹ ورک بن گیا ہے, آپ کو بنانا آ گیا ہے. اب نیٹ ورک کو فردر کیسے انالائز کرتے ہیں, تو یہ چیزیں اب ہم نے کرنی ہے. یہ ہمارے پاس ایک نیٹ ورک دیا ہوا ہے جس کے اندر 5 نوڈز ہیں, مختلف 8 کے قریب آرکس ہیں اس کے اندر, اور اس کے اوپر ڈیوریشن دی ہوئی ہے. نوڈز کیا کیا ہیں آپ کے پاس؟ 1 2 3 4 5 نوڈز ہیں اور اس کے اوپر آرکس کے اوپر ڈیوریشن دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور سے اگر آپ دیکھیں کہ جو آپ کے پاس ایکٹیویٹی 1 to 4 ہے, یعنی نوڈز 1 اور 4 کے درمیان جو ایکٹیویٹی ہے وہ کتنے دن میں ہوگی؟ وہ 4 دن میں ہوگی. یعنی کوئی بھی جاب ہے وہ 4 دن لگائے گا. ٹھیک ہے, دیٹ ول ٹیک 4 days. اسی طریقے سے اگر 3 to 5 دیکھیں, یعنی نوڈز 3 and 5 کو لے لیں, تو آپ کے پاس یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کی ڈیوریشن ہمارے پاس 11 دی ہوئی ہے. اب جو ڈیوریشنس ہیں یہ کہاں سے ہیں؟ یہ دی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ تھوڑی سی ایکسپیرینس سے آ جاتی ہیں کہ جی یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ اتنی دیر میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پلس مائنس تھوڑا سا ہو سکتا ہے, لیکن یہ نارمل چیزیں پریکٹس سے, یہ ایکسپیرینس سے, یہ ڈیٹا سے, یہ انفارمیشن سے آ جاتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک نیٹ ورک دیا ہوا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر؟ اس کا ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم اور ارلیسٹ فنش ٹائم, لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم اور لیٹسٹ فنش ٹائم, کس کا؟ ساری ایکٹیویٹیز کا ہم نے معلوم کرنا ہے. جب وہ معلوم کر لیں گے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ہم فلوٹس معلوم کریں گے. کون کون سے فلوٹس؟ ٹوٹل فلوٹ, انڈیپینڈنٹ فلوٹ اور فری فلوٹ. ٹھیک ہے, تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے پاس کتنی گنجائش ہے. تو یہ جناب آپ کے پاس ہے نیٹ ورک, اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں, جس کے اندر 5 نوڈز ہیں اور 8 آرکس ہیں. آگے چلیں, اس کو کیسے انالائز کرتے ہیں؟ بڑا آسان سا ہے کہ مثال کے طور سے کہ اگر ایکٹیویٹی 1 to 3 لے لیں, ٹھیک ہے نا, یا 1 to 4 لے لیں, تو 1 to 4, 1 کب اسٹارٹ ہو سکتا ہے؟ ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم ابھی کر لیں 0. اسی طریقے سے 4 جو ہے وہ کب اسٹارٹ ہوگا؟ دیکھیں نا, 4 جب اسٹارٹ, 4 کے بعد جو ہے تو 2 پاسبلٹی ہیں. ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ 1 to 4 کا آپ لے لیں, دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ 1 to 4 کی بجائے آپ لیں 1 to 2 جائیں اینڈ 2 to 4 آئیں. تو یعنی آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان دونوں کا میکسیمم لینا ہے. یعنی کیا کہہ رہا ہوں میں کہ 1 to 2 ٹائم ہوتا ہے 5, یعنی وہ ایکٹیویٹی جو ٹائم کتنا رہتی ہے؟ 5 days کا. اسی طریقے سے 2 to 4 جو ہے ایکٹیویٹی وہ لیتی ہے 8 days. تو آپ 4 to 5 جو ایکٹیویٹی ہے وہ 13 days سے پہلے نہیں کر سکتے. یہ میں نے کیسے کیا؟ یعنی آئی ہیو ٹیکن دا میکسیمم آف 1 to 4 اور 1-4, میکسیمم آف 13 and 6 which is obviously 13. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہے. جس وقت کسی ایکٹیویٹی کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کسی نوڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, مثال کے طور سے 4 کو, تو آپ نے دیکھنا ہے کہاں کہاں سے اس میں ایکٹیویٹی آ رہی ہیں اور وہ پیچھے ایکٹیویٹیز کی ڈیوریشن کیا ہے. کوئی اور مثال لے لیتے ہیں. مثال کے طور سے جب آپ 5 پہ جائیں گے, نمبر 5 پہ, تو نمبر 5 میں ان پٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ نمبر 3 سے بھی آ رہا ہے, نمبر 2 سے بھی آ رہا ہے اور نمبر 4 سے بھی آ رہا ہے. تو یہ ساری کے ساری جتنے بھی آپ کیلکولیشن کریں گے, تو میں نے جیسے بتایا تھا کہ لانگیسٹ چین آپ دیکھیں گے, کہ لانگیسٹ چین آپ نے دیکھنا ہے اور لانگیسٹ ٹائم, لانگیسٹ ڈیوریشن آپ نے دیکھنی ہے, وہ آپ کے پاس ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم آئے گا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ارلیسٹ فنش ٹائم آ جائے گا, اسی طریقے سے لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم آ جائے گا اور لیٹسٹ فنش ٹائم آتا ہے. تو اس کو دیکھتے ہیں, میں نے کیلکولیشن کی ہوئی آپ کے لیے, کیا جواب آتا ہے. یہ کچھ اس طریقے سے آپ کے پاس آیا. کیسے آیا جی؟ نمبر 1 نوٹ پہ دیکھیں کہ ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم از 0, لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم 0. ٹھیک ہے, ابھی بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور لیٹسٹ ابھی کر سکتے ہیں. اب اسی طریقے سے ایکٹیویٹی 1 to 3 دیکھیں, تو 1 to 3 جو ایکٹیویٹی ہے اس میں ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم 12 لکھا ہوا ہے اور لیٹسٹ فنش ٹائم از 12 آلسو. ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم بھی دیا ہوا ہے اور لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم بھی دیا ہوا ہے, ارلیسٹ فنش ٹائم بھی دیا ہوا ہے, لیٹسٹ فنش ٹائم بھی دیا ہوا ہے. تو اس کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے آپ؟ اس کو ذرا سے کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں. بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, 3 پہ دیکھیں کہاں کہاں سے اس کے اندر ان پٹ آ رہا ہے. ان پٹ آ رہا ہے نوڈ 1 سے اور ان پٹ آ رہا ہے نوڈ 2 سے. ٹھیک ہے نا, یعنی ایکٹیویٹی 2 to 3 کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اور ایکٹیویٹی 1 to 3 کو بھی دیکھنا ہے. لیکن 2 to 3 کو اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے جب آپ 1 to 2 کو آپ نہ دیکھ لیں. تو 1 to 2 کی ڈیوریشن تو 5 ہوتی ہے اور 2 to 3 کی جو ڈیوریشن ہے وہ 7 ہے. تو آپ کے پاس ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم کیا آ گیا؟ یہاں پر 12 آ گیا ہے, E is equal to 12. ٹھیک ہے, تو نوڈ 1 پہ ہمارے پاس کیا ہے, E is equal to 0 ہے اور L is equal to 0 ہے.
نوڈ 3 پہ ای از اکول ٹو 12 آئے, ایل از اکول ٹو 12 آ گیا. نوڈ 2 پہ ای از اکول ٹو 5 ہے, ایل از اکول ٹو 5 ہے. سملرلی نوڈ 4 پہ ای از اکول ٹو 13 ہے, ایل از اکول ٹو 13, اینڈ نوڈ 5 پہ ای از اکول ٹو 23, ایل از اکول ٹو 23. اب یہاں سے کچھ چیزیں تھوڑی سی اینالائز کر سکتے ہیں ہم. یہ جو آپ کے پاس ابھی ایگزامپل تھی جس میں ہم نے 5 نوڈس لیے تھے اور 8 آرکس تھے ہمارے پاس, 8 برانچز تھیں. اس میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر یا تقریباً ہر جگہ پہ ای اور ایل برابر ہیں, یعنی کہ ای از اکول ٹو 0 ہے تو ایل از اکول ٹو 0 ہے, ای از اکول ٹو 23 ہے تو ایل از اکول ٹو 23 ہے, ای از اکول ٹو 12 ہے, ایل از اکول ٹو 12 ہے. تو یہ کیا سچویشن آئی ہے؟ اس سچویشن تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ گنجائش نظر نہیں آتی, ٹھیک ہے نا. یعنی آپ بری طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ نے وہ بالکل اسی ٹارگیٹ ٹائم پہ کمپلیٹ کرنا ہے, یعنی ارلی اسٹارٹ ٹائم لیٹر اسٹارٹ ٹائم میں کوئی فرق نہیں نظر آ رہا ہے. اگر اس میں فرق نظر آئے گا تو پھر ہمارے پاس کچھ گنجائش ہو سکتی ہے. یہ چیزیں یہاں سے نظر آ گئی ہیں. ابھی ہم نے فلوٹ کی باتیں نہیں کی ہیں, ابھی فلوٹس ہم نے نہیں نکالے ہیں, تو یہیں سے کچھ نظر آ رہا ہے ہم کو کہ ہمارے پاس کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جس پہ ہم نے نظر رکھنی ہے, اور کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس کو ہم تھوڑی سی دیر کے لیے بھول جائیں یا چھوڑ دیں. لیکن اس پرٹیکولر نیٹ ورک کے اندر ہمیں تو کوئی وہ گنجائش نظر نہیں آ رہی, بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے. دیکھتے ہیں, فردر اینالائز کرتے ہیں کہ شاید کسی جگہ پہ کچھ گنجائش نظر آ جائے. اس کو آپ نے دیکھ لیا جس کے اندر ہمارے پاس نوڈس ہیں, جس میں ہمارے پاس ڈیوریشن ہے, جس میں ہمارے پاس آرکس ہیں, اور جس میں ہمارے پاس مختلف ٹائمس دیے ہوئے ہیں. تو یہ سارے کا سارا پریزنٹیشن ہے نیٹ ورک فارم میں کسی بھی ایک پروجیکٹ کی, کسی بھی ایک پروگرام کی, کسی بھی ایک پلان کی, ٹھیک ہے. اس میں چھوٹا سا نیٹ ورک ہے, چھوٹا سا پروگرام ہوگا. میں نے بتایا کہ جس وقت ذرا تھوڑی سی ہمیں اور کیلکولیشنس آ جائیں گی تو ہم اس کو کمپلیکیٹ اور کریں گے. آگے دیکھتے ہیں ہم نے کیا کیا, کیلکولیٹ کیا فار ایکٹیویٹی 1-3 یا 1-3 ایکٹیویٹی جو ہے اس کے لیے ہم نے کچھ چیزیں کیلکولیٹ کی ہیں. کیا چیزیں؟ ٹوٹل فلوٹ, فری فلوٹ, انڈیپینڈنٹ فلوٹ. اگر وہی فارمولے آپ لگائیں تو یہ جو دیکھیں آپ کے پاس پیچھے لکھا ہوا ہے, تو ایکٹیویٹی 1-3 یعنی کہ نوڈ 1 نوڈ 3 کے درمیان جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ٹوٹل فلوٹ آپ کے پاس 8 آیا, یعنی 8, فری فلوٹ از 8 اینڈ انڈیپینڈنٹ فلوٹ از آلسو 8. فارمولا وہی لگانا ہے, ٹی از اکول ٹو جے ایل مائنس آئی ای مائنس ڈی. اسی طریقے سے فری فلوٹ ایف از اکول ٹو جے ای مائنس آئی ای مائنس ڈی, اینڈ سملرلی آئی از اکول ٹو جے ای مائنس آئی ایل مائنس ڈی. اب یہ کیلکولیٹ کریں گے آپ کے پاس تو آپ کے پاس کیا جواب آئے گا, 888, یعنی کہ تینوں فلوٹس ایک ہی ہیں. یہ پچھلی جو ایگزامپل ہم نے لی تھی اس میں فلوٹس ڈفرنٹ تھے. ایک فلوٹ ہمارے پاس 0 آیا تھا, کوئی دوسرے بھی ویلیوز آئی تھی, لیکن یہاں پہ تینوں فلوٹس جو ہیں برابر ہیں 888. اس کی بھی کچھ سگنیفیکینس ہے, وہ سگنیفیکینس ہم ابھی دیکھیں گے. یہ آپ دیکھ لیں, ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کس ایکٹیویٹی کے لیے, 1-3 یا 1-3 ایکٹیویٹی کے لیے نوڈس 1 اور 3 کے درمیان جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اب یہ میں نے ساری ایکٹیویٹیز کیلکولیٹ کر دی ہیں, ساری ایکٹیویٹیز کے لیے فلوٹس کیلکولیٹ کر دیے ہیں, اور یہ کہاں سے کیلکولیٹ کیے ہیں, وہی فارمولے لگائے ہیں. اس میں ایکٹیویٹی 1-2 ہے آپ کے پاس, اس کی ڈیوریشن 5 ہے, اس کے فلوٹس ٹوٹل فلوٹ, فری فلوٹ, انڈیپینڈنٹ فلوٹ جو ہے وہ 0 ہے. اسی طریقے سے ایکٹیویٹی اگر 2-5 لے لیں جس کی ڈیوریشن 10 ہے, آپ کے پاس فلوٹس ہیں وہ 888 ہے. اسی طریقے سے کوئی اور لے لیں ایکٹیویٹی 4-5 یا 4-5, اس کی ڈیوریشن 10 ہے آپ کے پاس, اس کے فلوٹس 000 ہیں. تو یہاں سے ہم نے ایک چیز لکھی ہے کہ کریٹیکل پاتھ ہم نے نکالا ہے. اب کریٹیکل پاتھ ابھی تک میں نے ڈیفائن نہیں کیا تھا, ابھی میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ 1 2 3 5, یعنی وہ پاتھ 1 سے 2 تک, 2 سے 3 تک اور 3 سے 5 تک اگر آپ جائیں تو یہ کریٹیکل پاتھ ہے. یعنی کہ وہ سیٹ آف ایکٹیویٹیز جو اس پہ لائی کرتی ہیں, کون کون سی, 1-2, 2-3, 3-5 ول کانسٹیٹیوٹ اے کریٹیکل پاتھ. یعنی کہ یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے, ٹائم ادھر ادھر نہیں کر سکتے. اگر ٹائم ادھر ادھر کریں گے تو پروجیکٹ کی ڈیوریشن جو ہے بڑھ جائے گی, آپ کو پرابلم ہوگی, تھوڑی سی آپ کو امبیرسمنٹ ہوگی, ٹھیک ہے, کیونکہ پروجیکٹ کو ٹائم پہ کمپلیٹ ہونا چاہیے, جب پروجیکٹ ٹائم پہ کمپلیٹ نہیں ہوگا تو امبیرسمنٹ ہوگی. تو ان ایکٹیویٹیز کے اوپر کوئی گنجائش نہیں ہے, ان کے سارے جو فلوٹس ہیں وہ 0 ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں 1-2 پہ فلوٹس کیا ہے, 0-0-0. 2-3 پہ دیکھیں آپ فلوٹس کیا ہے, 0-0-0 ہے. 3-5 کیا ہے, فلوٹس 0-0-0 ہے. ایک اور آلٹرنیٹ بھی ہے اس پرٹیکولر نیٹ ورک کے لیے, وہ آلٹرنیٹ کیا ہے, 1-2-4-5, یعنی 1-2, 2-4, 4-5. یہ بھی ایک دوسرا پاتھ ہے, اس کو بھی ہم کریٹیکل پاتھ کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی فلوٹس 0 ہیں. سارے کے سارے فلوٹس 0 ہیں,
یہ بھی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ جن کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. تو آپ کہیں گے تو سارے کا سارا نیٹ ورک کریٹیکل پاتھ پہ. جی ہاں, سوائے ایک ایکٹیویٹی کے جو شاید آپ کو نظر آئے گی اس کے اندر, ابھی میں بتاتا ہوں. تو وہ ایکٹیویٹی کو آپ تھوڑی سی ریگولر کر سکتے ہیں, لیکن ساری ایکٹیویٹیز اس کے اندر کریٹیکل پاتھ کے اوپر نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, کیسے اس کو دوبارہ سے دیکھیں تو آپ کے پاس یہ ایک نیٹ ورک بن گیا. کون سا نیٹ ورک بن گیا؟ ہمارے پاس وہی 5 نوڈس کا. اس میں نے کیا کیا ہے کہ آپ کو 2 آلٹرنیٹ کریٹیکل پاتھ ڈرا کر کے دکھائے ہیں. ایک گرین سے نظر آ رہا ہوگا اور ایک پرپل سے میں نے ڈرا کیا ہے. کیسے ہے؟ آپ کے پاس 1-2-3-5 یہ گرین سے ریپرزینٹ کر رہا ہے, تو یہ آپ کے پاس ایک کریٹیکل پاتھ ہے. دوسرا کریٹیکل پاتھ کیا ہے؟ 1-2-2-4-4-5. ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ کے پاس دوسرا کریٹیکل پاتھ ہے. تو سوائے 3 ایکٹیویٹیز کے جو کریٹیکل پاتھ پہ نہیں ہیں, وہ ایکٹیویٹی کون سی ہو سکتی ہیں؟ 1-3 1-4 اینڈ سملرلی 2-5. باقی ساری کی ساری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کریٹیکل پاتھ پہ ہیں. تو آپ کے پاس اس پرابلم کے اندر, اس پروجیکٹ کے اندر 2 کریٹیکل پاتھ ہیں, اور وہ دونوں کے دونوں میں نے ڈرا کر دیے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب اس سے ہم کیا چیز اخذ کر سکتے ہیں؟ اس سے ہم یہ ڈیڈیوس کر سکتے ہیں کہ جی کریٹیکل پاتھ کیا ہوتا ہے. یہ کریٹیکل پاتھ وہ سیٹ آف ایکٹیویٹیز ہیں جس کو ہم نے چیک کرنا ہے, اور جس کے اندر ہمارے پاس فلوٹ 0 ہوتا ہے, یعنی کوئی ٹائم کی گنجائش نہیں ہوتی ہے, اس کو اسی ٹائم کے اندر کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے جو ہمارے پاس دیا ہوا ہوتا ہے. ان کے اوپر نظر رکھنی ہوتی ہے. اگر اس پہ نظر رکھیں اور یہ ایکٹیویٹیز ٹائم پہ ہوتی ہیں, تو دوسری جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں آپ کے پاس فلوٹ ہوتا ہے, کچھ اس میں آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے, وہ کمپلیٹ کی جا سکتی ہیں. جیسے میں نے مثال لی تھی یہاں پہ کہ 1-4 ایکٹیویٹی ہے, اس کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو سلیک ملے گا کہ وہ ایکٹیویٹی کوئی بات نہیں, آپ تھوڑا سا ٹائم اور لے لیں, لیکن وہ جب 4-5 ایکٹیویٹی ہو رہی ہو تو اس سے پہلے وہ کمپلیٹ ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو جناب کریٹیکل پاتھ کیا ہے؟ سیٹ آف دوز ایکٹیویٹیز وچ آر لائنگ آن ویری کریٹیکل ٹائم, آن ویری کریٹیکل ڈیوریشن. ان کو ذرا سے غور سے دیکھنا ہے, ان کے اوپر نظر رکھنی ہے. اس طرح سے کریٹیکل پاتھ معلوم کرتے ہیں. کیا طریقہ کار ہے؟ ایک دفعہ دوبارہ سے ہم کیا لکھتے ہیں؟ پہلے پروجیکٹ ہے, اس کا ہم نے نیٹ ورک بنایا. نیٹ ورک بنانے کے بعد ہم نے ڈیوریشن لکھی, اس کے بعد نوڈس کو آئیڈینٹیفائی کیا. اس کے بعد سارے ٹائمس ہم نے کیلکولیٹ کر لیا, جس میں ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم, لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم, ارلیسٹ فنش ٹائم, لیٹسٹ فنش ٹائم معلوم کر لیا. اس کے بعد ٹوٹل فلوٹ, انڈیپینڈنٹ فلوٹ, فری فلوٹ دیکھ لیے. جس ایکٹیویٹی کے لیے ہمارے پاس فلوٹس 0 ہیں سارے کے سارے, اور ان کو ہم نے ڈرا کر لیا اور اس کو ہم نے جوائن کر دیا, تو وہ ہمارے پاس کیا آ گیا؟ ایک کریٹیکل پاتھ آ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک کسی ایک جگہ پر, کسی ایک ایکٹیویٹی میں, کسی ایک پروجیکٹ میں, ایک پلان میں ایک کریٹیکل پاتھ ہو, کسی میں 2 ہو سکتے ہیں, کسی میں 3 بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ 1 یا 2 یا 3 بھی ہوں تو ان سب پہ نظر رکھنی ہے, کیونکہ اوور آل ڈیوریشن اس پورے سائیکل کا وہی ہوگا. جیسے اس پروجیکٹ کے اندر ہمارے پاس 23 ڈیز ہے, تو آپ کسی طریقے سے جائیں گے 1-2-3-5 آئے تھے یا 1-2-4-5 آئے, تو ڈیوریشن اس کا 23 ہے, کیونکہ یہ ایکٹیویٹیز ہم نے 23 ڈیز کے اندر کمپلیٹ کرنی ہے. یہ جو دونوں یہ آپ کے پاس جو تینوں ایکٹیویٹیز دی ہوئی تھی 1-2, 2-4, 4-5, 1-2, 2-3, 3-5, تو یہ ایکٹیویٹیز 23 ڈیز کے اندر مکمل کرنی تھی. ٹھیک ہے. یہ تو آسان سمپل سا سہل سوال تھا, آپ نے ساتھ ساتھ کیلکولیٹ کر لیا ہوگا, جس کے اندر فلوٹس بھی معلوم کر لیے ہوں گے, اور آپ نے کیا سارے ٹائمز بھی کیلکولیٹ کر لیے ہوں گے. اب چلتے ہیں ایک ذرا سی تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ایگزامپل کی طرف. یہ جو ایگزامپل ہے اتنی ڈیفیکلٹ نہیں ہے, لیکن اس کے اندر شاید نوٹس ہی تھوڑے سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر نوٹس کیا ہیں, کتنے ہیں ہمارے پاس؟ 8 نوٹس ہیں. اس کے اندر 8 نوٹس ہیں, کچھ اس کے اندر برانچز دی ہوئی ہیں, آپ کو ڈیوریشن لکھی ہوئی ہے اس پہ نظر آ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے. مثال کے طور سے ایکٹیویٹی 1-2 کی ڈیوریشن 1 ہے, ایکٹیویٹی 1-4 کی ڈیوریشن 6 ہے. یہ آر کے اوپر جو کچھ لکھا ہوتا ہے نا ڈیوریشن لکھا ہوا ہے. تو یہ آپ کے پاس ایک نیٹ ورک ڈرا کیا ہے. نیٹ ورک کہاں سے ڈرا کیا ہے؟ وہ ہم نے بتایا تھا کہ پہلے آپ کو کوئی ایک پرابلم دیا ہوا ہوگا, کچھ جابس ہوں گی, کچھ اس کی ڈیوریشن وغیرہ ہیں, اس کو ہم نے ڈرا کیا. تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس ایک فگر بنی, تو ایک نیٹ ورک ہے. اس کے اندر ایک ڈمی ایکٹیویٹی ہے 6-7 جس کے اوپر ڈیوریشن نہیں لکھی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ 6-7 کی جو ڈیوریشن ہوگی وہ 0 ہوگی, کیونکہ یہ ڈمی ایکٹیویٹی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس 8 نوڈس ہیں, مختلف آرکس ہیں, اور مختلف آرکس کے اوپر ڈیوریشن لکھی ہوئی ہے. کلیئر ہے؟ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ یہ ہمارے پاس سوال ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے الٹیمیٹلی؟ پہلے اس کے اندر وہی ہم نے چاروں ٹائمز معلوم کرنے ہیں, ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم, لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم, ارلیسٹ فنش ٹائم, لیٹسٹ فنش ٹائم. جب یہ معلوم کر لیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ہر ایکٹیویٹی کے لیے ہم نے فلوٹس معلوم کرنے ہوں گے. کون سے فلوٹس؟ وہی ٹوٹل فلوٹس, انڈیپینڈنٹ فلوٹس, فری فلوٹس. وہی 3 فارمولے ہیں, اور وہی 3 فارمولوں کو استعمال کرنا ہے.
JEIL ہوتا ہے نا, وہ جو ہمارے پاس فارمولے ہم نے بتائے تھے آپ کو, وہی استعمال کرنے ہیں اور پہلے کیلکولیٹ کرنا ہے, کیلکولیٹ کرنے کے بعد اس پہ ریپرزینٹ کرنا ہے, اور الٹیمیٹلی پھر آپ نے کیا کرنا ہے, کریٹیکل پاتھ بتانا ہے کون سا کریٹیکل پاتھ ہوگا. ٹھیک ہے, آگے چلیں جی. یہ میں نے کیلکولیٹ کر دیا آپ کے لیے. کیسے کیا یہ دیکھ لیں, آپ کے پاس کیا آیا کہ فرسٹ نوڈ وہاں پہ تو ای بھی 0 ہوگا اور ایل بھی 0 ہوگا, اور لاسٹ نوڈ پہ 8 پہ آپ پہنچ جائیں گے, کیلکولیٹ کر لیں گے کہ ای از اکول ٹو 21 اور ایل از اکول ٹو 21, یعنی کہ یہ ٹوٹل پروجیکٹ کی ڈیوریشن 21 ڈیز میں مکمل ہو سکتی ہے. یہ آپ کے پاس 21 ڈیز میں کمپلیٹ کرنا ہے اس پروجیکٹ کو. اس سے اگر کم پہ آپ کرنا چاہیں گے تو نہیں کریں گے, اس سے اگر دیر پہ کریں گے تو آپ کے لیے پرابلم ہوگی, امبیرسمنٹ ہوگی. تو واٹ وی ہیو ٹو ڈو, وی ول ہیو ٹو انشور کہ دس پروجیکٹ از کمپلیٹڈ ان 21 ڈیز. اس کو اگر آپ دیکھ لیں, ایکٹیویٹی 2 ہے, اس کے اندر ای از اکول ٹو 1 ہے, ایل از اکول ٹو 10 ہے. نوٹ 4 کے اوپر میں نے لکھا ہوا ہے کیا چیز, ای از اکول ٹو 6, ایل از اکول ٹو 6. اسی طریقے سے نوٹ 3 کے اوپر لکھا ہوا ہے ای از اکول ٹو 8, ایل از اکول ٹو 10. اب ایکٹیویٹی 1, 2, 3 لے لیں تو اس کے اندر 1 نوٹ کے اوپر ای از اکول ٹو 3, ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم, اور لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم ایل از اکول ٹو 0. ارلیسٹ فنش ٹائم از ای از اکول ٹو 8 اور لیٹسٹ فنش ٹائم ایل از اکول ٹو 10. یہ جو ایکٹیویٹی ہے کمپلیٹ کر سکتے ہیں آپ جلدی سے جلدی 8 ڈیز میں, اور میکسیمم کر سکتے ہیں آپ 10 ڈیز میں. اگر 10 ڈیز کے بعد اس ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کیا تو آپ کے لیے پرابلم آئے گا. ونس اگین آئی ٹرائی ٹو ایمفیسائز, میں شاید کسی جگہ میں نے تھوڑا سا کنفیوز کیا ہو, اس کو دوبارہ سے بتاتا ہوں کہ ای از اکول ٹو 0, ایل از اکول ٹو 0, ای از اکول ٹو 8, ایل از اکول ٹو 10. یعنی ایکٹیویٹی 1 to 3 جو آپ کے پاس ہے, یہ کیا چیز ہے, یہ آپ نے 8 دن میں کمپلیٹ کرنی ہے, اور اس کے بعد اس کو لیٹسٹ جو فنش کر سکتے ہیں وہ آپ کب فنش کر سکتے ہیں, 10 ڈیز میں. یعنی اس میں آپ کے پاس 2 دن کی گنجائش ہے. یہ خیال رکھیے گا اس ایکٹیویٹی کے اندر کہ اس کے بعد کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ 8 دن میں بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور 10 دن کے بعد بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو 2 دن کا یہاں پر آپ کو سلیکٹ مل جائے گا. لیکن کچھ ایکٹیویٹی ایسی ہے کہ مثال طور سے کہ 1 to 4 ارلی اسٹارٹ ٹائم بھی 6 ہے اور اس کا لیٹ اسٹارٹ ٹائم بھی 6 ہے, یعنی اس کے بعد کی جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی وہ 6 ڈیز کے بعد آپ نے شروع کرنی ہے. یہ جو میں نے بہت ساری باتیں آپ کو بتائیں, بہت ساری میں نے تقریر کی, اس کو ذرا سے کاپی پہ آپ پینسل کے ساتھ ڈرا کیجیے گا. ڈرا کرنے کے بعد اینالائز کیجیے گا ہر ایکٹیویٹی کو الگ الگ. میں نے جیسے بتایا کہ جب میں نے کیلکولیٹ کیا تو آسان لگتا ہے. میں کیا کرتا ہوں, اسٹارٹ کرتا ہوں, آگے چلتا چلا جاتا ہوں, پھر اس کے بعد واپس آتا ہوں تو میرے پاس ایل آ جاتا ہے. اس طرح آگے جاؤں گا تو مجھے ساری ای کیلکولیٹ ہو جائیں گی. جب میں واپس آتا جاؤں گا تو مجھے ساری ایل کیلکولیٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا. یہ فارورڈ پاس اور بیکورڈ پاس کے ذریعے یہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ جو آپ کے پاس یہ فگرس آ رہی ہیں نا, یہ ایسے نہیں آ جاتی ہیں, اس کے لیے کافی ٹائم درکار ہوتا ہے. اگر یہ ٹائم آپ صحیح طریقے سے کیلکولیٹ نہیں کریں گے تو آپ کے پاس جو فلورس ہیں وہ غلط آئیں گے. جب فلورس غلط آئیں گے تو پھر آپ کے پاس کریٹیکل پاتھ غلط آئے گا. جب کریٹیکل پاتھ غلط آئے گا تو سارے پروجیکٹ کا ٹائم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس کو آگے کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ٹیبل فارم میں لکھتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ یہ زیادہ تر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں نیٹ ورک کے اوپر, اور اس کے بعد پھر اس کا ایک ٹیبل بناتے ہیں. ٹیبل بنانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نیٹ ورک پہ لکھنا ضروری ہے. نیٹ ورک پہ اس لیے لکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آسان ہوتا ہے جس وقت ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں فلورس, اور ٹیبل بنانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس وہاں سے ہم اس کو انالائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور وہیں سے ہم پھر فلورس وغیرہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو جناب یہ ہمارے پاس ایکٹیویٹیز ہیں, یہ اس کی ڈیوریشنس ہیں. ہم نے ای اور ایل معلوم کر لی ہیں سارے نوڈس کے لیے. اس کو سسٹمیٹک فارم میں ہم لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. میں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے, کسی جگہ شاید غلطی ہو گئی ہوگی, کوشش تو یہ کی ہے کہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. تو ہمارے پاس ایک یہ ٹیبل بنتا ہے. اب یہ پورا کمپریہنسو ٹیبل بن گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کمپریہنسو ٹیبل کے اندر کیا چیزیں ہیں آپ کے پاس دیکھیں. سب سے پہلے ایکٹیویٹی کو ڈیفائن کیا ہوا ہے, ہم نے ایکٹیویٹیز لکھی ہوئی ہیں پیچھے. ٹھیک ہے نا. 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, یعنی کہ وہ ایکٹیویٹیز جو 1 سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں. اس کے بعد کیا وہ ایکٹیویٹیز جو 2 نوٹ سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں, یعنی 2 to 5 ایک ہی ایکٹیویٹی ہے. اس کے بعد پھر 3 سے جو اسٹارٹ ہو رہی ہیں 3 to 6, پھر اس کے بعد 4 سے جو اسٹارٹ ہو رہی ہیں 4 to 5, 4 to 6, 4 to 7. دین اسٹارٹنگ فرام نوٹ 5, یعنی کہ اس وقت یہ نوٹ 5 جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں, یہ برسٹ نوڈ ہے نا, مرج نوڈ نہیں, برسٹ نوڈ ہے. یہاں سے ایکٹیویٹیز نکل رہی ہیں. 5 to 7 ہے صرف. اسی طریقے سے 6 to 8 ہے, 7 to 8 ہے. برسٹ نوڈ کیا ہوتا ہے, جہاں سے بہت ساری ایکٹیویٹیز نکل رہی ہوتی ہیں. مرج نوڈ ہوتا ہے جہاں پہ بہت ساری ایکٹیویٹی کنورج ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمارے لیے نوڈ 1 جو ہے وہ برسٹ نوڈ ہے.
اسی طریقے سے جو ہمارے پاس 8 نوڈ ہے وہ کیا چیز ہے؟ مرج نوڈ ہے ہمارے پاس. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں. اس کے بعد ڈیوریشن دی ہوئی ہے, جو نیکسٹ کالم ہے کالم نمبر 2 میں ڈیوریشن ہے. اس کے بعد جو دوسرے 2 کالمز ہیں اس میں ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم اور لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم. یہ میں نے کہاں سے لکھا ہے؟ یہ میں نے وہیں سے جو ابھی لکھا ہوا تھا نا اس کے اوپر آپ نے جو نیٹ ورک دیکھا اس پہ ای اور ایل لکھا ہوا ہے, تو یہ وہاں سے میں نے چاروں ٹائمس لکھ لیے. ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم, ارلیسٹ فنش ٹائم, لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم, لیٹسٹ فنش ٹائم. یہ ذرا غور سے دیکھیے گا کہ کون سا, کیونکہ ایکٹیویٹی 1 to 2 کو پورے کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم کیا ہے اور اس کا ارلیسٹ فنش ٹائم کیا ہے, لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم کیا ہے, لیٹسٹ فنش ٹائم کیا ہے. اور یہ جو لیٹسٹ فنش ٹائم, لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم, یہ لیٹسٹ فنش ٹائم سے آتا ہے آپ کے پاس. تو یہ چاروں جو کالمس ہیں یہ وہ ٹائم سے وہاں سے کیلکولیٹ کیے. جب یہ چیزیں کیلکولیٹ کر لی تو ہم نے پھر کیا کیا؟ کیلکولیٹ کر لیا فلوٹس. فلوٹس کیا ہے ہمارے پاس؟ ٹوٹل, فری اور انڈیپینڈنٹ. اب اس میں اگر دیکھیں آپ تو ایکٹیویٹی 1 to 4 میں ہمارے پاس فلوٹس کیا ہے؟ 0 0 0. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دیکھیں اس کے بعد کہاں پر آئے گا؟ اس کے بعد 4 to 6 جو ہے نا ایکٹیویٹی میں کیا ہے؟ 0 0 0 آ رہا ہے. 4 to 6 پہ 0 آ گیا. اس کے بعد دیکھیں 6 to 8 پہ ہمارے پاس نوٹس پہ کیا ہے؟ 2 to 0. اور 7 to 8 پہ ہمارے پاس فلوٹس کیا ہے؟ 0 0 0. تو ہمارے پاس 3 جگہ فلوٹس جو ہے وہ 0 آ رہے ہیں. یعنی یہ جو ایکٹیویٹی ہے ان پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. پہلی جو ایکٹیویٹی ہے ہمارے پاس وہ کون سی ہے؟ 1 to 4 ہے. ٹھیک ہے نا. 1 to 4 کے فلوٹس جو ہیں سارے 0 0 0 0 ہیں. اس کے بعد دوسری جو ہے ہمارے پاس 4 to 6, اس کے اندر بھی فلوٹس سارے 0 ہیں. لیکن اس کے بعد پھر 6 to 8 جو ہمارے پاس وہ 2 to 0 آ گئے ہیں. لیکن 7 to 8 پھر 0 0 0 آ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا, یہاں سے اگر دیکھیں, میں ابھی آگے نہیں جا رہا ہوں, یہیں پہ رک رہا ہوں, بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا 1 to 4 ٹھیک ہے, 4 to 6 ٹھیک ہے, لیکن 7 to 8 جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن 6 to 7 کوئی کنیکشن نہیں ہے. تو یہاں سے یہ سجیسٹ کرتے ہیں, یہاں سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک ڈمی ایکٹیویٹی ہمیں انسرٹ کرنی پڑے گی. اور آپ دیکھیں کہ ڈمی ایکٹیویٹی تھی وہاں پہ, کس جگہ پہ تھی جی؟ 6 to 7 میں ڈمی ایکٹیویٹی تھی یا نہیں تھی؟ دیکھ لیتے. یہ دیکھیں 6 to 7 پہ آپ کے پاس ڈمی ایکٹیویٹی تھی. تو یہاں سے یہ نظر آ رہا ہے ہمارے پاس کیا کہ 1 to 4, 4 to 6, 6 to 7, 7 to 8 شاید کریٹیکل پاتھ ہے. تو جناب آپ نے کریٹیکل پاتھ معلوم کر لیا. یعنی یہ جو ایکٹیویٹی ہمارے پاس 4 ایکٹیویٹیز, اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اس میں سے کسی جگہ پر بھی اگر کوئی ڈیلے ہوئے تو آپ کا پروجیکٹ ڈیلے ہوگا. اگر یہ اپنے ٹائم پہ چل رہی ہیں, پیچھے کچھ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی اگر آپ کے پاس فلوٹس ہے موجود تو وہاں پہ آپ پلے اراؤنڈ کر سکتے ہیں, لیکن ان ایکٹیویٹیز پہ کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ اسی ٹائم میں مکمل ہونی چاہیے, کمپلیٹ ہونی چاہیے. یہ ہم نے ٹیبل بھی بنا لیا. اس کے بعد آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس فگر تھی. اب اس کو دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. سی پی یا کریٹیکل پاتھ آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس نیٹ ورک ہے, اس کے اندر کچھ چیزیں مسنگ ہیں, وہ چیزیں میں نے ہٹا لی ہیں جو کہ کریٹیکل پاتھ پہ ہیں, اور اس کو بار بار کیا کرنا ہے, بار بار فلیش کرنا ہے روزانہ. جس وقت صبح آئے تو دیکھیں کہ یہ ایکٹیویٹی ہے 1 to 4 ٹائم پہ ختم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, 4 to 6 ٹائم پہ ختم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. اگر 4 to 6 ٹائم پہ ختم نہیں ہوئی تو آپ جا کے فوراً کہیں گے یہ پروجیکٹ 21 دن میں ختم نہیں ہوگا, 22 دن میں ہوگا, 23 دن میں ہوگا. پھر اسی طرح 6 to 7 دیکھیں, 7 to 8. تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا, اب دیکھتے ہیں اس پہ آئے گا آپ کے پاس نیٹ ورک. اس کے اندر کریٹیکل پاتھ کیا ہے, پہلی چیز 1 to 4, then 4 to 6, then 6 to 7, then 7 to 8. تو یہ آپ کے پاس کریٹیکل پاتھ بن گیا. تو یہ جناب کریٹیکل پاتھ میتھڈ پتا چل گیا آپ کو کیا چیز ہے. جی ہاں, کریٹیکل پاتھ میتھڈ ایک طریقہ کار ہے جس میں ہم پروجیکٹ ڈیوریشن کو پورے کو متعین کرتے ہیں کہ کتنے دن میں پروجیکٹ کمپلیٹ ہو سکے گا اگر آپ کے پاس ڈیوریشن صحیح ہیں. اب یہ ڈیوریشنس وغیرہ کہاں سے آتی ہیں؟ آپ کو ایکسپیرینس سے آتی ہے, آپ کو پریکٹیکل نالج سے آتی ہے کہ یہ کام اتنے دن میں ہی مکمل ہوگا. کسی وقت وہ غلطی ہو سکتی ہے تو پھر آپ کا پروجیکٹ کا ٹائم کم یا زیادہ ہو سکتا ہے. اگر جلدی آپ کام کر لیں گے تو آپ بڑے خوش ہوں گے کیونکہ آپ اوور ہیڈ اپنا بچا لیں گے, اپنے کام جلدی کمپلیٹ کریں گے, شاباشی ملے گی. اور اگر کسی جگہ پہ سستی کی تو پھر پروجیکٹ ڈیلے ہو جائے گا, ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے. ان ایکٹیویٹیز کو جو آپ کے پاس یہاں پرپل میں ہے, بلو کے اندر ہے, ان پہ نظر رکھنی ہے اور باقی ایکٹیویٹیز کو دیکھنا ہے جہاں پہ گنجائش ہے تو وہاں پہ پلے اراؤنڈ کر سکتے ہیں. تو کریٹیکل پاتھ میتھڈ کیا انوالو کرتا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ ایک نیٹ ورک ڈرا کرنے کے لیے, اس کے بعد وہاں سے سارے ٹائمس معلوم کرتے ہیں, اس کے بعد فلوٹس کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور وہ ایکٹیویٹیز جس کے اندر فلوٹس سارے 0 ہیں ہم ان کو مارک کرتے ہیں,
اور وہ ہم کو بتا دیتا ہے کہ یہ کون سے کرٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں, کون سا جو پاتھ ہے وہ کرٹیکل ہے, اور کون سی آرکس جو ہیں وہ کرٹیکل پاتھ پہ لائی کرتی ہیں. یہ جناب کرٹیکل پاتھ میتھڈ تھا جس کی اتنی دھوم تھی, جتنے ہم نے 3-4 لیکچرز اس کے اوپر مختص کیے, جس کے اوپر ہم نے ڈیووٹ کیے. آگے چلتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اور کیا کچھ کرنا ہے. ایک آدھ اور ایگزامپل لیتے ہیں کمپلیٹ کرنے سے پہلے. یہ ہمارے پاس ایک اور ایگزامپل ہے جس کے اندر ہمارے پاس کچھ نوڈس ہیں. اب اس نوڈ پہ میں نے نمبرس نہیں دیے ہوئے, میں نے کہا کہ یہ 5 ہے, کسی جگہ 10 لکھا ہوا ہے, کسی جگہ 15 لکھا ہے, لیکن کنونشن وہی فالو کیا ہے کہ ٹائم ہمیشہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف چلے گا, اور پہلا نوڈ اس کا نمبر کم ہوگا, بعد کے نوڈ کا نمبر زیادہ ہوگا. ابھی مثال کے طور سے 5 ہے, 10 ہے, 20 ہے, 25 ہے, 55 ہے. یہ کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ مائلج ہو سکتی ہے, کچھ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے, کوئی نمبر دیے ویسے. یہ رینڈم میں نے چوز کر لیے, ہو سکتا ہے کہ یہ رینڈم نہ ہو, یہ مشین نمبر ہو, ٹھیک ہے نا. مشین نمبر 5 سے مشین نمبر 10, مشین نمبر 10 سے مشین نمبر 20, تو یہ کچھ نہ کچھ سگنیفائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ نوڈس ہیں آپ کے پاس, یہ آرکس ہیں, اس کے اوپر ڈیوریشن دی ہوئی ہے 20 to 25 اور 30 to 35. تیسری ڈمی ایکٹیویٹی جو ہے وہ 45 to 50 ہے. تو 3 ڈمی ایکٹیویٹیز ہیں, باقی جو ایکٹیویٹیز سالڈ ایکٹیویٹیز ہیں, ٹینجیبل ایکٹیویٹیز ہیں. اس کے ذریعے آپ نے کیا کچھ کرنا ہے, وہی اشر جو پچھلے ایگزامپل میں کیا تھا, ای اور ایل سب کے لیے معلوم کرنا ہے, اس کے بعد فلورس معلوم کرنے ہیں, اور الٹیمیٹلی کرٹیکل پاتھ. ذرا کوئکلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تھوڑا سا وقت کم ہے. یہ میں نے کیلکولیٹ کیا کس طریقے سے, پہلے میں نے اسٹارٹ کیا 5 سے, آئی وینٹ اپ ٹو 55, تو سب کے لیے ای آ گئے. پھر اس کے بعد وہاں سے ایل کیلکولیٹ کیا, اور بیکورڈ ٹریک سے ایل ہمارے پاس آ گئے. تو ای اور ایل ساری ایکٹیویٹیز کے لیے میں نے کیلکولیٹ کر لیا, ٹھیک ہے نا. اب میں نے تو ایک بٹن دبایا اور ایک دم آپ کے پاس آ گیا, یہ ایسا نہیں ہوا. اس میں نے کیلکولیشن کرنے کے لیے 3 4 5 7 منٹ لگائے. آپ بھی 3 4 5 7 منٹ لگا لیجیے گا, اور دیکھیے گا کہ یہ چیز ہے. ہو سکتا ہے کسی جگہ غلطی ہو تو پوائنٹ آؤٹ کر دیجیے گا, ای میل بھیج دیجیے گا, ہم اسے کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتے ہیں, لیکن کسی جگہ ٹائپوگرافیکل ایرر ہو سکتا ہے, یا ہیومن ایرر بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے میں نے کیا کیا, وہی ایکٹیویٹی ہے, وہی ڈیوریشنز ہیں, ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم, لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم, ارلیسٹ فنش ٹائم, لیٹسٹ فنش ٹائم, اور فلورس ٹوٹل, فری اور انڈیپینڈنٹ. اب ایک ایکٹیویٹی کوئی سی لے لیتے ہیں, مثال کے طور سے ایکٹیویٹی 15 to 30 لے لیں, یعنی نوٹ 15 and 30 کے درمیان جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اس کی ڈیوریشن 2 ہے ہمارے پاس, اس کا ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم 4 ہے, لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم بھی 4 ہے. اسی طریقے سے ارلیسٹ فنش ٹائم 6 ہے, لیٹسٹ فنش ٹائم بھی 6 ہے. اس کے جو فلورس ہیں 0 0 0 ہیں. تو یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ یہ ایکٹیویٹی جو ہے ہمارے پاس 15 to 30 یہ کرٹیکل پاتھ پہ لائی کرے گی. تو یہ میں نے کیلکولیشن کی ہوئی ہے, سارے فلورس کیلکولیٹ کیے ہیں, وہی فارمولے لگائے ہیں. کون سے فارمولے, جس میں ٹی کی ویلیو بتائی تھی, جس کے اندر ایف کی ویلیو بتائی تھی, آئی کی ویلیو بتائی تھی. تو یہ ایکٹیویٹیز, یہ جو سلائڈز آپ کے پاس ہے, یہ اسٹارٹ کرتی ہے فرام 5 to 50, 5 to 50 ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو سلائڈ ہے آپ کے پاس, یہ اسٹارٹ کرتی ہے 25 to 55, ٹھیک ہے نا. تو یہاں تک ہم نے مکمل کر لی, یہ ساری چیزیں ہم نے کیلکولیٹ کر لی. یہ چیزیں دیکھ لیں, آپ خود کیلکولیٹ کر لیجیے گا, کسی جگہ غلطی ہو تو بتا دیجیے گا. جب یہ چیز ہم نے کیلکولیٹ کر لی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس کس کس جگہ پہ فلورس جو ہے 0 ہیں, اور کون کون سی ایکٹیویٹیز جو ہوں گی کرٹیکل پاتھ پہ ہوں گی. اس کو میں نے پھر وہی ڈرا کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ آپ کے پاس وہ ایکٹیویٹیز میں نے اس میں سے نکال لی ہے جو کرٹیکل پاتھ پہ تھی, باقی ایکٹیویٹی وہی ہیں جو پہلے موجود تھیں. اب پہلی ایکٹیویٹی کرٹیکل پاتھ پہ کون سی ہے, 5 to 10. دوسری ایکٹیویٹی 10 to 15, یہ ڈمی ایکٹیویٹی تھی لیکن کرٹیکل پاتھ پہ. اس کے بعد کیا ہے 15 to 30, ٹھیک ہے, اینڈ دین 30 to 35, دین 35 to 45, اینڈ 45 to 55. تو یہ آپ کا کرٹیکل پاتھ بن گیا. کون سا, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 30, 30 to 35, 35 to 45, اینڈ 45 to 55. تو یہ جناب آپ کے پاس سارا کرٹیکل پاتھ بن گیا, اور باقی جو ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ گنجائش موجود ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ ساری کیلکولیشن کرنے کی بات ہے. اس کو کیلکولیشن کو خود کرنا ہوتا ہے. اگر خود نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, پریکٹس نہیں ہوگی. پریکٹس نہیں ہوگی تو جس وقت سوال آئے گا امتحان کے اندر یا پریکٹیکل پرابلم آئے گا تو اس کو سالو نہیں کر سکیں گے, پھر آپ کسی اور کی مدد لینے کی کوشش کریں گے. تو میری ایڈوائز یہ ہے کہ یہ جب نیٹ ورک ڈرا کرتے ہیں, ایک تو نیٹ ورک ڈرا کرنا خود سیکھ لیں. یہ کیلکولیشن جس کے اندر ٹائمز کیلکولیٹ کرتے ہیں, ای اور ایل, اور اس کے بعد فلورس ٹی, ایف اور آئی جو کیلکولیٹ کرتے ہیں, یہ کیلکولیٹ خود کریں. یہ 2-3 ایگزامپل اور جو نوٹس کے اندر آپ کے پاس دوسری ایگزامپلس دی ہیں ان کو بھی سالو کریں.
آج ہم اپنا لیکچر یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، جس کے اندر ہم نے آپ کو کیلکولیشن کرنے کے مختلف طریقہ کار بتائے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کچھ اس طرح کی باتیں اور ہوں گی. اس کے دوران کیا کرنا ہے آپ نے؟ کچھ ایگزامپلس کرنی ہے، کچھ ایکسرسائز کرنی ہے. جب آپ یہ ایکسرسائز کر لیں اور آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم بچے تو اگر آپ نے تھوڑی سی اسٹیٹسٹکس پڑھی ہے دیکھیے تو پرابلٹی کی بات ضرور کر لیجیے گا. یہ میٹرک کی کتاب میں آپ کو مل جائے گی یا ایف ایس سی کی کتاب میں مل جائے گی. پرابلٹی ہوتی کیا ہے جس میں چانس کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ ہم جو اگلا لیکچر کریں گے وہ پرٹ کے بارے میں ہوگا. ابھی تک تو ہم سی پی ایم کے بارے میں بات چیت کرتے آئے ہیں، پھر اس کے بعد پرٹ کی بات کریں گے. پرٹ جو ہوتا ہے یہ پرابلسٹک ٹیکنیکس پہ بیس کرتا ہے. کیا مطلب؟ جس میں چانس ہوتی ہے، جس میں آپ کوئی چانس لیتے ہیں، جس میں آپ کوئی ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں کتنے دن میں کوئی کام ہو. ابھی ہم نے ڈیوریشن کی بات کی تھی نا کہ ایک پروجیکٹ ہے وہ یا ایک ایکٹیویٹی ہے وہ 3 دن میں ہو جائے گی. اب کیا اس کی شیورٹی کی ایکٹیویٹی 3 دن میں ہوگی یا 5 دن میں ہوگی؟ ٹھیک ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ 3 دن ہو جائے. اگر خدا نہ خاصہ کچھ پرابلمس ہو جائیں تو وہ 5 دن میں ہو سکتی ہے، 7 دن میں ہو سکتی ہے. تو یہ چانس کی بات کرتے ہیں. تو جب ہم چانس کی بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں ساری کی ساری پرٹ کے اندر آتی ہیں. ابھی تک جو ہم نے سی پی ایم کے اندر ڈسکس کیا تھا یہ ڈیٹرمنسٹک ماڈل کی بات تھی. اب جو ماڈل ہوگا وہ پرابلسٹک ماڈل ہوگا. ڈیٹرمنسٹک ماڈل وہ ہوتے ہیں جس میں شیورٹی ہوتی ہے، پرابلسٹک ماڈل وہ ہوتے ہیں جس میں شیورٹی نہیں ہوتی ہے، انسرٹینٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو تھوڑی سی ہم آپ کو پرابلٹی کے بارے میں بتائیں گے اور یہی نیٹ ورک کو ہم دیکھیں گے کہ کون سا نیٹ ورک پرابلسٹک ہوتا ہے اور کون سا جو ہمارا ڈیٹرمنسٹک ہوتا ہے. تو جیسے میں نے بتایا کہ سی پی ایم ڈیٹرمنسٹک ہے اور پرٹ جو ہوگا ہمارے پاس وہ طریقہ کار پرابلسٹک ماڈل کو ڈیل کرے گا. جی اگلے 2 لیکچر ہم فوکس کریں گے پرٹ کے بارے میں اور کوشش کریں گے کہ یہ 2 لیکچرز میں مکمل ہو جائے. اس کے بعد پھر ہمارا کچھ دوسرا ٹاپک آئے گا انوینٹری کے بارے میں، اس میں بھی پرابلسٹک ٹیکنیکس کے بارے میں بات چیت کریں گے. تو آج کا لیکچر یہی مکمل کرتے ہیں اس عزم کے ساتھ کہ آپ ایکسرسائزز کر لیں گے. کون سی ایکسرسائزز جو میں نے آپ کو ساری بتائی تھی، ٹوٹل فلوٹ کے بارے میں، فری فلوٹ کے بارے میں اور کریٹیکل پاتھ کے بارے میں. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ، السلام علیکم.